الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي خبر دے دیجئے میرے بندوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، یعنی نبی یا محمد، یعنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب خبر دے دیجئے عبادی میرے بندوں کو یعنی انسانوں کو، سب انسانوں کو یہ بات بتا دیجئے میرے بارے میں، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں یعنی اللہ تعالیٰ میں ہی الغفور بہت بخشنے والا، الرحیم بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے میرے بندوں کو یہ خبر دے دیجئے کہ بے شک میں ہی بہت بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ بھی کہ بے شک عذابی میرا عذاب، هو العذاب العلیم، وہ بہت دردناک عذاب ہے، بہت تکلیف دہ عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بارے میں میرے بندوں کو دو باتیں بتائیے۔ یہ بھی بتائیے کہ میں یعنی اللہ رب العالمین بہت ہی بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی بتائیے کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے۔ دونوں پہلو میرے بندوں کے سامنے رہنے چاہیے، لوگوں کے سامنے رہنے چاہیے۔ اللہ کے بارے میں یہ دونوں پہلو موجود ہوں گے تو ایمان ہوگا۔ دو پہلو کیا ہیں کہ اللہ بہت ہی بخشنے والے، بہت ہی رحم کرنے والے ہیں ایک طرف، اور ایک طرف اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، جو اللہ کی باتیں ماننے والے، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کے سامنے تابع فرما ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ بہت ہی بخشنے والے، بہت ہی رحم کرنے والے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے کوئی دین میں ایسی چیزیں رکھی نہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ اللہ نے دین بڑا آسان بنایا ہے، بڑا فطری، منظم، آسان دین بنایا ہے، جس پر عمل ایک مومن کے لیے اس کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ جہاں طاقت سے بڑھ کر مشکل آ جائے وہاں اللہ کی طرف سے آسانی آ جاتی ہے۔ ایک طرف دین آسان ہے، نمبر دو یعنی اللہ کی طرف سے کچھ اوامر ہیں، کچھ جن پر ہم نے عمل کرنا ہے، کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم نے رکنا ہے۔ اگر بشری تقاضے کے تحت انسان سے کمی کوتاہی ہو جائے اور انسان اس پر پشیمان ہو، نادم ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑی غلطی، بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ کوئی شخص موت سے پہلے توبہ کر لے۔ اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے، وہ گناہ شرک کے علاوہ ہو، ممکن ہے اللہ اسے بھی معاف کر دیں، شرک کے علاوہ توبہ کیے بغیر بھی، لیکن شرک اللہ نے توبہ کے بغیر معاف نہیں کرنا۔ شرک کے بارے میں قرآن کی ایک الگ آیت ہے، خاص آیت ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے، یعنی بغیر توبہ کے۔ اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو شرک کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا توبہ کے بغیر۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے معاف کر دیں توبہ کے بغیر بھی۔ توبہ کے ساتھ اللہ، اگر کسی کی سچی توبہ ہے تو اللہ معاف کریں گے ہی کریں گے، توبہ کے بغیر بھی شرک کے علاوہ اللہ چاہیں گے تو اللہ معاف کر دیں گے، نہیں چاہیں گے تو سزا دے دیں گے۔ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا، توبہ کے ساتھ تو ہر چیز معاف ہو جاتی ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے اگر وہ توبہ
سچی توبہ ہو، توبۃ نصوح ہو۔ تو میرے بندوں کو میرے بارے میں خبر دیں کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، سمعنا و اطعنا کہہ دیتا ہے، تو اللہ بہت ہی بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، وہ نادم ہو، تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی کمی کوتاہی بھی معاف کر دیتے ہیں، شرک بھی معاف کر دیتے ہیں توبہ کے ساتھ۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے، ان بندوں سے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت ہی بخشنے والے، بہت ہی رحم کرنے والے۔ ایک پہلو یہ ہے، یہ پہلو اللہ کے بندوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ والے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یہ بات بھی لوگوں کے مد نظر رہنی چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ کسی عام شخصیت کے احکامات نہیں ہیں، وہ کسی عام حکمران یا کسی عام بادشاہ کے احکامات نہیں ہیں، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہ، وہ تو خالق السماوات والارض، وہ تو اس کے احکامات ہیں، تو اس پر عمل کرنے والا، اس کے لیے انعامات بھی بہت بڑے ہیں۔ کمی کوتاہی ہو جائے اگر وہ نادم ہو تو کمی کوتاہی بھی قابل معافی ہے، بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ انسان زمین بھر کے گناہوں کے لے جائے، توبہ کر لے اللہ سے، تو اللہ جو ہے وہ معاف کر دیں گے، اللہ پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ جس طرح اللہ کے حکم پر عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، تو اللہ کی نافرمانی بھی تو خالق ارض و سما کی نافرمانی ہے، وہ مالک الملک کی نافرمانی ہے، وہ اس ذات کی نافرمانی ہے جو رب العرش العظیم اور رب العرش الکریم ہے، اس ذات کی نافرمانی ہے کہ جو بادشاہوں کو بادشاہ ہے۔ اگر اس کی بات پہ توجہ نہیں دیں گے، اس کی بات کی پرواہ نہیں کریں گے، جس طرح اس کی بات ماننا بہت بڑی سعادت ہے، اس طرح اس کی بات سے انحراف بہت بڑی شقاوت ہے اور بدبختی۔ اور اگر کوئی شخص یہ بدبختی کرے اور پھر اس کو شرمندگی بھی نہ ہو، توبہ طائب بھی نہ ہو، اگر توبہ طائب ہو جائے تو پھر الغفور الرحیم، بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی اللہ کو اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ لیکن اگر ایک بندہ اللہ رب العالمین کے نافرمانی کرے اور اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے نافرمانی کر رہا ہوں، وہ بالکل ہی اسے اگنور کر دے، اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دے، اللہ سے جنگ کرنا شروع کر دے اور اللہ کے سامنے عاجزی نہ کرے، تو پھر تو اللہ کی نافرمانی کسی عام انسان کی نافرمانی تو نہیں ہے۔ اللہ سے دشمنی تو کسی عام انسان سے دشمنی نہیں ہے۔ کسی بڑے امام، وہ کون ہے مجھے نام نہیں ذہن میں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو یعنی ہر وقت انسان کی مدد کرتے ہیں، انسان اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، سانس بھی نہیں لے سکتا، انسان کچھ بھی کرتا ہے، انسان کی تدابیر، اس کا فائدہ انسان کو نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی طرف سے جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو، تب تک کوئی چیز انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ انسان کی اپنی محنت، انسان کی اپنی کاوش، اس کے نتائج انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان ایک ایک چیز کے لیے اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، روزی کمانے کے لیے اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، روزی کما لے تو کھا نہیں سکتا، اس کے جسم پہ لگ نہیں سکتی، اس کی بھوک پیاس مٹ نہیں سکتی، اس کی خواہشیں پوری ہو نہیں سکتی، چاہے اس کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں کیوں نہ ہوں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ دنیا جہاں کی نعمتیں ہوتی ہیں کھا کچھ نہیں سکتے۔ اس کی مثال بالکل آپ ایسے لیں جیسے کوئی شخص جو ہے وہ سمندر میں ہو اور کھانا پینا ختم ہو جائے، تو اب سمندر پانی سے بھرا ہوا لیکن وہ پانی پی نہیں سکتا، پی کر پیاس نہیں بجھا سکتا،
تو جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک انسان اپنے پاس، پہلی بات ہے، چیزیں خود بخود حاصل نہیں کر سکتا اپنی صرف تدبیر سے، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اور اگر چیزیں آ جائیں انسان کے پاس، انسان ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، وہ چیزیں انسان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ تو جو شخص اس رب کی نافرمانی کرے اور اس رب سے لا تعلق ہو جائے، تو پھر اس شخص کی مدد کون کرے گا جب اللہ رب العالمین سے ہی وہ ناتا توڑ لے؟ تو اللہ پھر اگر ایک بندہ اللہ کے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دے، اللہ کی نافرمانی کرے اور اسے پرواہ ہی نہ ہو کہ میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہوں، اسے پرواہ ہی نہ ہو، تو پھر اللہ کا عذاب بہت سخت عذاب ہے۔ اگر ایک شخص کو اللہ کی نافرمانی کی پرواہ نہ ہو، تو پھر اللہ کی چھوٹی نافرمانی بھی بہت بڑی نافرمانی ہے، پھر اللہ کی ایک نافرمانی بھی کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ اگر ایک شخص اللہ کی نافرمانی کی پرواہ ہی نہ کرے تو اللہ کی نافرمانی بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی۔ آپ کس نیت کے ساتھ اور کس تکبر کے ساتھ اور کس سرکشی کے ساتھ آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ چھوٹی نافرمانی بڑی نافرمانی کی پھر یہ چیزیں، پھر چھوٹی بڑی چیز کوئی نہیں رہ جاتی، پھر وہ تکبر ہو جاتا ہے، چھوٹی نافرمانی بھی تکبر ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ چھوٹا گناہ دھڑلے سے کرے تو وہ تکبر بن جاتا ہے۔ دیکھیے چھوٹا گناہ تب تک چھوٹا گناہ ہے جب تک آپ کا اللہ سے تعلق ہے، بڑا گناہ بھی چھوٹا بن جاتا ہے اگر اللہ سے ناتا ہے، اور انسان پہلی بات اللہ سے ڈر کر گناہ کرنے سے بچے۔ اگر بشی تقاضے کے تحت گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، انسان توبہ کر لے، بڑا گناہ بھی چھوٹا رہ جاتا ہے، شرک بھی معاف ہو جاتا ہے توبہ کرنے سے۔ توبہ نہ کرے پھر معاف نہیں ہوتا، توبہ کرنے سے تو شرک بھی معاف ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے، یعنی زمین گناہوں سے بھر جائے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان جو ہے وہ پرواہ نہ کرے اللہ رب العالمین کے نافرمانی کی، پھر چھوٹی بڑی نافرمانی بھی چھوٹی نہیں رہ جاتی۔ پھر یہ نہیں کہ وہ جب تک سینکڑوں ہزاروں نافرمانیاں نہیں کرے گا تب تک اللہ ناراض نہیں ہوں گے، نہیں، پھر ایک نافرمانی بھی، اگر اللہ کا سرکش، اللہ کا نافرمان، اللہ کے ساتھ تکبر کرنے والا اگر ایک نافرمانی کرے، اللہ ایک پر بھی پکڑ کر لیتا ہے۔ شیطان کے بارے میں دیکھیے، کبھی غور کیجئے، شیطان تو بڑا عبادت گزار تھا، اتنی اس نے عبادت کی کہ وہ اس کو فرشتوں کے ساتھ شامل کر دیا گیا، فرشتوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گیا۔ ایک نافرمانی کی اللہ کے حکم کی، تو ایک نافرمانی سے وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ اصل میں اس نے جو نافرمانی کی نا، اس نافرمانی کے پیچھے مجھے تکبر اور اللہ کی رحمت سے مایوسی اور سرکشی، وہ جو ہے وہ ایک نافرمانی آپ دیکھیے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے رجیم دھتکارا ہوا، پتھر مار کے اس کو گویا کہ دور کر دیا گیا ہے، دھتکار دیا گیا ہے۔ ایک طرف آپ دیکھیے سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے چن لیا تھا انہیں، اب کہنے کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس درخت کے پاس نہیں جانا، درخت کا پھل کھا لیا، شیطان کے دھوکے میں آ کر شیطان نے قسمیں کھائیں، شیطان نے ورغلایا، وہ دھوکے میں آ گئے شیطان کے، حضرت آدم بھی، اماں حوا بھی، درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان نے قسمیں نہ کھائی ہوتی تو شاید وہ نہ کھاتے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ فطرت پر تھے، جھوٹ سونا نہیں تھا۔ شیطان نے نہ صرف جھوٹ بولا، اس نے اپنا بن کر، ہمدرد بن کر دھوکہ دیا، قسمیں اٹھائیں، انہوں نے جھوٹ سونا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، ان کا نہیں خیال تھا شیطان جھوٹ بولے گا اور جھوٹی قسمیں اٹھائے گا ہمدرد بن کے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے دونوں کے لیے قسمیں اٹھائی تھی، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور وہ قسمیں اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ درخت کا پھل کھا لو گے، چھوٹی سی اللہ کی نافرمانی ہے لیکن فرشتے بن جاؤ گے، لیکن ہمیشہ کے لیے موت نہیں آئے گی۔ اپنی طرف سے انہوں نے اللہ کی رحمتیں تادیر ہمارے پاس رہیں، وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے۔ اب سارا اگر آپ سینیریو دیکھیں تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ اگر وہ فطرت پر تھے، اگر انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا اور پھر یہاں سے جھوٹی قسمیں اللہ کا نام لے کر اور ہمدرد بن کر، تو شاید کوئی اور ہوتا وہ بھی پھسل جاتا، تو یہ کوئی اتنا بڑا گناہ نظر نہیں آتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ نے جنت سے ایک دفعہ اتار دیا، جنت سے نکال دیا، کتنا بڑا ایکشن ہوا۔ وہ تو بعد میں سیدنا آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور
ندامت کا اظہار کیا تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ پہلا مقام بحال کر دیا، پہلے سے مقام اور بلند کر دیا، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ تو دیکھیے اللہ کی نافرمانی کو کبھی ہلکا نہ لیجیے، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی نہ سمجھیے کہ جی ایک ہی نافرمانی کر رہا ہوں، ایک ہی موقع ہے شادی کا، اس میں ساری اپنی جو ہے نا وہ حسرتیں پوری کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ کون سا دوبارہ بار میں شادی کا موقع آنا ہے؟ ناچ گانا بھی ہو جائے اور باقی سارے رسمیں بھی پوری ہو جائیں، کون سا بار بار یہ موقع آئے گا؟ لوگ یہی کہتے ہیں نا، خوشی کا موقع ہے ابھی کر لیتے ہیں جو کرنا ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ تو جہاں اللہ غفور الرحیم ہے وہاں اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ اگر وہ گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تب کیا کرے گا انسان؟ اگر وہ گناہ کرنے کے بعد اللہ اتنا ناراض ہوئے، دیکھیے توفیق بھی تو معافی مانگنے کی اللہ نہیں دینی ہے۔ اگر اللہ نے توفیق نہ دی معافی مانگنے کی، کوئی انسان شیطان کی طرح وہ سخت، اس کا دل سخت سے سخت ہوتا جائے اور وہ پھر عذر پیش کرنا شروع کر دے اور پھر اس کو اپنی غلطی سمجھ ہی نہ آئے، تو انسان کیا کرے گا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو بھی یہی مغالطہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے یوسف سے جان چھڑانی ہے ایک مرتبہ، کہ جان چھڑانے کے لیے ایک دفعہ جو کر گزرنا ہے کر گزرو، اگر یوسف کو کہیں کنویں میں ڈالنا ہے کنویں میں ڈال دو، کہیں قتل کرنا ہے کہیں قتل کر دو، کہیں پھینک کے آنا ہے کہیں پھینک کے آ جاؤ، ایک دفعہ جان چھڑا لو، بعد میں نیک ہو جانا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ تو جہاں اللہ بہت غفور الرحیم ہے، کوئی اگر بڑے سے بڑا گناہ کر لے توبہ کر لے تو اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، وہاں اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت عذاب ہے، اللہ کا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو انسان کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ایک دفعہ 10 دفعہ انسان کو سوچنا چاہیے، دونوں پہلو ذہن میں ہوں، اللہ کی رحمت کی امید، مایوس نہ ہو انسان۔ اگر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے انسان کے کہ میں اللہ سے توبہ کروں گا، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے مجھے معاف کر دے گا، یہ اللہ کی رحمت کی امید، اور پھر اللہ کے عذاب کا خوف کہ کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں چاہے میں بہت نیک ہوں، چاہے میں نبیوں کی اولاد ہی کیوں نہیں ہوں، چاہے میرے ہزاروں لاکھوں نیکیاں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو جائے اور میری پکڑ ہو جائے۔ یہ اللہ کا خوف، یہ دونوں چیزیں انسان میں ہوتی ہیں تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ امید اور خوف، ایمان امید اور خوف کے درمیان ہے۔ جتنی امید زیادہ ہوگی ساتھ ساتھ خوف بھی اتنا زیادہ ہوگا، اتنا ایمان کامل ہوگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام میں یہ دونوں پہلو درجہ انتہا پر تھے، اتنی اللہ سے امید کہ کبھی اللہ سے نا امید نہیں ہوئے، اور اللہ کا اتنا خوف، حالانکہ انبیاء کے تو گناہ بھی نہیں ہوتے لیکن اللہ کا اتنا خوف۔ نبیوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اللہ کی رحمت سے ڈرتے ہیں، سارے نبی، اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ انبیاء میں اللہ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا، بہت سارے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، بہت سارے انبیاء کا ذکر کر کے اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، سب نبیوں کی طرف اشارہ کر کے سیدنا ابراہیم کا ذکر ہے، سیدنا موسیٰ کا، سیدنا ہارون کا ذکر ہے، پھر سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر سیدنا داؤد، سلیمان، ایوب، پھر سیدنا یونس، پھر سیدنا زکریا، پھر سیدنا عیسیٰ، حضرت مریم کا ذکر ہے۔ ان سب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضرت مریم صدیقہ ہیں، باقی سب نبی ہیں، رسول ہیں، ان سب کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں اولئک یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے سارے، اور یہ ہم سے دعائیں کرتے تھے رغبا ورہبا، امید رکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے۔ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ سے ڈرتے تھے۔ کن کی بات ہو رہی؟ نبیوں کی، نبی اللہ سے ڈرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ بلند مقام ملتا ہی ہے جب زیادہ امید ہو اللہ کی، زیادہ حسن ظن ہو اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا زیادہ ڈر ہو۔ ڈر ہم کہتے ہیں ڈرنا تو تب چاہیے جب گناہ زیادہ ہوں، نہیں، جتنی نیکی ہو ڈر اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور اگر انسان
نیکی کر رہا ہے اپنی طرف سے اور نیکی کرنے سے اس کا ڈر ختم ہو گیا، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ یہ تکبر ہے نیکی کا کہ مجھے ڈر ہی نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کی رحمت کی امید بہت زیادہ ہونی چاہیے اور اللہ کا عذاب کا خوف بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے رب سے دعائیں کرو گڑ گڑا کر، وخفیا، آہستہ آہستہ، انہ لا يحب المفسدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، اللہ سے دعا کرو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ دیکھیے دعا بڑی عبادت ہے، دعا اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی عبادت دعا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو اصل عبادت ہے۔ دعا کرتے ہوئے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، عبادت کرتے ہوئے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ یہ دونوں مومن کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، خوف، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید۔ یہاں اللہ نے دونوں صفات اکٹھی ذکر کی ہیں، اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفات اکٹھی ذکر کی ہیں۔ تو ایمان، امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ اگر صرف خوف پیدا ہو جائے تو پھر ایسا انسان، وہ ڈرتا تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ہے، اگر اسے غلطی ہو جائے پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ زیادہ صرف ڈر اگر باقی رہ جائے، امید ختم ہو جائے، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اور اگر ایک شخص میں امید بہت زیادہ ہے اور خوف ختم ہو جائے تو پھر ایسا شخص وہ کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا، وہ پھر ہر گناہ کرے گا اور اس امید پہ کرے گا اللہ غفور الرحیم ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سارے لوگ خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، آرزوؤں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، نہ نماز نہ کچھ اور اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ تو یہ دونوں گمراہیاں ہیں، صرف امید اور صرف خوف، ایمان، امید اور خوف دونوں کے درمیان ہے۔ تو فرمایا میرے بارے میں میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، اور یہ بھی خبر دے دیجئے کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو ایمان مکمل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی تھی اللہ سے توبہ کر لیتے تھے، اللہ کی رحمت کی امید ہوتی تھی۔ ایک طرف تو خوف کی ایک طرف امید کی یہ صورتحال ہے، دوسری طرف خوف اتنا زیادہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو نام لے کر جنت کی بشارت دی، اس کے باوجود وہ ڈرتے ہیں کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں، کہیں اللہ کا عذاب ہمیں پکڑ نہ لے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ عمر جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس رستے سے عمر گزرے اس رستے سے شیطان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، شیطان اس رستے سے نہیں گزرتا۔ وہ عمر جب ان زخمی کیا گیا انہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں بین ہو گیا تو میں کامیاب ہو گیا، میری نیکی اور میرے گناہ برابر ہو گئے تو میں سمجھوں گا میں کامیاب ہو گیا۔ یہ اللہ کا ڈر جو ہے بیلنس میں رکھتا ہے انسان کو، امید اور خوف دونوں۔ اگر صرف امید ہو خوف نہ ہو تو انسان جری ہو جاتا، پھر انسان گناہ سے نہیں بچ سکتا، اور اگر خوف ہو امید نہ ہو ایسا انسان مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسی کو فرق۔ تو دونوں پہلو یہ پیرالل برابر ساتھ چلنے چاہیے۔ ہاں جب انسان کمزور ہو جائے، جب انسان بیمار ہو جائے، زیادہ موت کے قریب ہو جائے، تب امید کا پہلو غالب ہو جانا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا انسان اللہ سے امید رکھتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ امید کا پہلو غالب ہونا چاہیے جب انسان کو بس کرنے کا کچھ نہ ہو، جب انسان کچھ کر نہ سکے بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔ جوانی میں اگر ایک انسان امید کا پہلو ہی بڑھا لے، خوف کو ختم کر دے، پھر انسان گناہوں سے نہیں بچ سکے گا، پھر یہ آرزویں اور خواہشات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ الگ گمراہی ہے۔ دیکھیے جہالت کا فائدہ انسان کو پہنچ جاتا ہے کئی دفعہ، بعض دفعہ، لیکن جہالت کہاں جہالت کا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک انسان، یعنی اللہ نے قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمانات کی روشنی میں شرک جلی اور شرک خفی اس کی مذمت کی، اور بار بار فرمایا شرک سے بچ جاؤ، شرک سے بچ جاؤ۔ اکثر مومن مشرک ہوتے ہیں، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مُشْرِكُونَ، تو بار بار شرک سے ڈرایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دفعہ اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، وہ دجال سے بہت ڈر گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پھر دجال کے بارے میں آپ سے سوال کرنے لگے، ہمیں
لگتا ہے کہ ابھی دجال یہاں سے نکل آئے گا، ابھی دجال یہاں سے نکل آئے گا، آپ نے فرمایا میں دجال سے زیادہ تم پر ایک اور چیز سے بھی ڈرتا ہوں، وہ شرک خفی ہے۔ یعنی آپ اپنی امت کو اتنا ڈراتے رہے، جو بھی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، فتنے ہیں، شرک جلی اور خفی سے آپ نے بہت زیادہ ڈرایا امت کو۔ اب اگر امت پرواہ نہ کرے، وہ علم حاصل نہ کرے کہ کیا چیز شرک ہے کیا چیز شرک نہیں ہے، تو قصور کس کا ہے؟ تو اگر کوئی شخص محنت کرے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس کے باوجود انسان ہے، کہیں لا علمی رہ جائے، کہیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے، ایک الگ چیز ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ دنیا میں تو یعلمون ظاہرا من الحیات، دنیا تو بہت جانتا ہے، لیکن آخرت کی چیزوں سے، دین سے غافل ہے، کبھی دین پڑھا نہیں ہے، پھر کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ بھئی اگر ایک انسان قرآن پڑھے ہی نہ، اور اس کے سامنے آخرت کی حقیقت آئی نہ، اس کے سامنے یہ آئی نہ کہ شرک اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اس نے قرآن نہ پڑھا ہو، دین نہ پڑھا ہو، تو پھر کیا یہ شخص اللہ کے ہاں معذور ہو سکتا ہے؟ نہیں معذور ہو سکتا۔ معذور وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس نے محنت کی ہو، جس نے وقت نکالا ہو، پھر انسان ناقص ہے، پھر کوئی چیز رہ جائے، پھر انسان لا علم رہ جائے۔ ایک انسان محنت نہیں کرتا تو پھر وہ جو ہے وہ جہالت کو اپنا عذر کیسے بنا سکتا ہے؟ تو فرمایا میرے بارے، ابھی دیکھیے قرآن کی آیت بڑی واضح، میرے بارے میں میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں بہت غفور رحیم ہوں، اور یہ بھی خبر دے دیجئے کہ میرا عذاب بڑا سخت عذاب ہے۔ وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور خبر دے دیجئے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام پر اور انہوں نے سلام کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تھے، 3 فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے، تو انہوں نے آ کر سلام کہا۔ سلام شروع سے ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، ایک حق ہے مسلمان کا مسلمان پر۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے پیدا کر کے فرمایا جاؤ جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہو، اور دیکھو تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت آدم نے جا کر سلام کہا، فرشتوں نے جواب پر اضافہ کر کے جواب دیا۔ حضرت آدم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، تو انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اے آدم آپ کے لیے اور آپ کی اولاد کے لیے قیامت تک یہ اصول ہے۔ یہ سلام اتنا بڑا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ ہے۔ تو فرشتے آئے تو آ کر سلام کہا۔ قال انا منکم وجلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک ہم منکم تم سے وجلون ڈرنے والے ہیں، ہمیں تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ڈر کا اظہار کیا۔ فرشتوں نے سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے فرمایا میں تم سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا سلام کا، تو انہوں نے سلام کے جواب میں یہ کیوں کہا میں ڈر رہا ہوں؟ دوسری جگہ تفصیل ہے کہ انہوں نے جواب دیا تھا، سلام کا جواب دیا تھا، پھر انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ گویا کہ قرآن کریم میں یہ قصہ کئی جگہ پر مختصر ہے، کئی جگہ تفصیلی ہے۔ جہاں تفصیلی ہے وہاں وضاحت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تھا، اور پھر آگے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کھانا وغیرہ لائے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا تھا۔ یہاں اجمال ہے تو یہاں تفصیل نہیں ہے، یہاں حذف ہے، اس کی تفصیل دوسری جگہ سے پتہ لگتی ہے۔ سورہ زاریات کے آخر میں، سورہ ہود میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے 12ویں پارے میں، اذان کے بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یہ واقعہ قرآن کریم میں اور بھی کئی جگہوں پر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیل بیان کی ہے، وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب بھی دیا۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 69 ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 69 ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اور آئے ہمارے رسول فرشتے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر، قالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کہا، قال سلام، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً سلام کہا۔ اور پھر آگے ہے کہ وہ فوراً بھنا ہوا بچھڑا لے آئے، کھانا لے کر آئے۔ جب انہوں نے کھانا نہیں کھایا تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا۔ تو یہاں سورہ ہجر میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ قصہ، یہاں اختصار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر داخل ہوئے تو انہوں نے داخل ہو کر سلام کہا، فرشتوں نے جو انسانی شکل میں تھے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک ہم تم سے ڈر رہے ہیں. وجلون، وجل ڈرنے والا. قالوا لا توجل، فرشتوں نے جواب میں کہا لا توجل، آپ ڈرے نہیں. انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جو بڑا جاننے والا ہوگا، بڑا عالم فاضل ہوگا، نبی بھی بنے گا. سیدنا اسحاق علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. فرشتوں نے سیدنا اسحاق علیہ السلام کی خبر دی تھی. یہاں تو نام نہیں ہے، یہاں تو غلام علیم ہے. سورہ ہود میں وہاں باقاعدہ نام بھی ہے. وہاں آگے ہے فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا. اچھا، خوف کیوں محسوس ہوا؟ کھانا نہ کھانے سے خوف محسوس ہونے کی کیا وجہ ہے؟ خوف محسوس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ کھانا نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوست جو کھانا نہیں کھاتے مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کا دشمن ہے. جی یا جو کھانا کھا لیتا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. بالکل صحیح. جو کھانا کھا لیتا تھا گویا کہ وہ نمک حلال ہے اور اس نے اب کسی کے گھر میں کھانا کھا لیا ہے، اب وہ اس گھر کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کھانا نہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا. فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کو ایک جاننے والے لڑکے کی، علیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. تو یہاں بھی یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، ہم تو اصل میں قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق، ان کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑیں تو ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. تو یہاں بغلام علیم سے مراد اسحاق ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہو چکے تھے، بلکہ اسحاق علیہ السلام کی بشارت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جو خواب کی صورت میں آیا تھا، جب اس پر عمل کیا اور بہت بڑی قربانی پیش کی، اپنی طرف سے بیٹے کی قربانی پیش کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچھڑا وہاں لے آئے اور بچھڑا جو ہے وہ ذبح ہو گیا. تو اللہ نے گویا کہ انعام کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی. تو یہ بغلام علیم سے مراد حضرت اسحاق علیہ السلام. اور وہ سورہ ہود سے پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت نہیں تھی، ساتھ کسی اور کی بھی بشارت تھی. کس کی بشارت تھی؟ ساتھ یعقوب علیہ السلام کی پوتے کی بھی بشارت ساتھ ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی حضرت اسماعیل والی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف ایک جلیل القدر بیٹے جو نبی ہوگا، بلکہ ایک پوتے کی بھی، اس بیٹے کے بیٹے کی بھی خبر دی. وہ پوتا اتنا جلیل القدر ہے، وہ بھی نبی یعقوب علیہ السلام، جن سے پھر آگے سارے نبی سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. باقی سارے نبی حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے، جن کا لقب اسرائیل ہے. ان تمام نبیوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں. اگر انہیں پتہ ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلی بات ہے کھانا ہی تیار نہ کرتے. اگر پتہ ہوتا ہے یہ فرشتے ہیں اور یہ اصل میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں، فرشتوں نے بتایا ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب لانے کے لیے ہم جا رہے ہیں، ابھی آگے بھی آئے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور یہ مجھے بشارت دینے آئے ہیں، تو کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈرتے نہیں، کھانا نہ تیار کرتے اور ڈرتے نہ. انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ مجھے بشارت دینے آئے ہیں. اس سے پتہ لگا انبیاء کرام علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے. قرآن کریم تو اس مسئلے میں اتنا واضح ہے اور اتنی وضاحت سے بات کرتا ہے، اس کے باوجود ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، اور وہ اب قرآن سے وہ چیز ثابت ہو یا نہ ہو، وہ ذہن ہمارا ہے.
حدیث میں اس کے خلاف آ جائے، احادیث مبارکہ صریح اس کے خلاف ہوں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم نے ذہن بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یا اپنے آباء و اجداد سے سنا ہوا ہے، ہم آباء و اجداد کی بات کیسے ٹھکرائیں؟ مسلمانوں کا رویہ یہ نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، قرآن و سنت جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے حکم آنے پر اپنے تمام خیالات، وہ سینکڑوں سال پرانے ہوں، ہزاروں اقوال ہوں، سارے ایک طرف ہو جائیں، اللہ کا حکم آ جائے تو وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مسلمان سمعنا واطعنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے سامنے سب سے اہم چیز اللہ اور رسول کا فرمان ہے، اور اللہ اور رسول کے فرمان کے سامنے ہر چیز چھوڑ دیتا ہے، چاہے پہلے سے کوئی عقیدہ ہو وہ اس عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے پہلے سے ہی اپنے ذہن بنائے ہوئے ہیں، قرآن آ جائے، حدیث آ جائے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، 100 آیات ہیں، 10 آیات ہیں، 20 آیات ہیں، سینکڑوں احادیث ہیں، ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے اپنے آباء و اجداد سے، ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں، تو پھر یہ کس قسم کا اسلام ہے؟ اللہ معاف کرے، ہم پھر کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ہمیں خود غور کرنا چاہیے۔ تو قرآن تو بانگ دوہل کہہ رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے تھے، انہیں نہیں پتہ لگا کہ یہ فرشتے ہیں، انہیں لگا یہ انسان ہے، اسی لیے کھانا تیار کیا تھا، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ فرشتے اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے آئے ہیں، انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، یہ سارے باتیں فرشتوں نے بتائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیگر انبیاء و رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے زمین و آسمان میں سوائے اللہ کی کوئی غیب نہیں جانتا۔ سوال پیدا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ڈرے؟ چلیں مان لیا کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، وہ کھانا تیار کر لائے، جب کھانا نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں ہے انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول ڈرتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں ڈر گئے؟ جی، بشری تقاضے کے مطابق وہ ڈرے، جو انسان کا ایک ڈر ہوتا ہے کہ ایک دم سے کوئی چیز آ جائے، سانپ آ جائے تو ہر انسان ڈر جائے گا، کہ وہ والا خوف ہے جو بشری خوف۔ بشری تقاضے کے تحت ڈرے، یا ہم کہیں کہ وہ جو ایک اچانک جو فوری ایک معاملہ ہو، تو یہ ایک وہ وقتی معاملہ ہے۔ بشری معاملہ، بشر تو عام بشر تو وہ تو وقتی طور پر کیا، وہ وقتی طور کے علاوہ بھی مستقل بھی ڈر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج مسلمان ہیں، آج ان کا ایمان اللہ معاف کرے اتنا کمزور ہے کہ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، ہم ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں دشمنوں سے، اور ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ ہم نہیں بہت سارے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے پھر بھی ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے ساتھ ہے پھر بھی ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بشر تو ڈر جاتا ہے، وہ وقتی بھی ڈر جاتا ہے، وہ مستقل طور پر بھی ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اچانک جو ایک حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، ایک اچانک اور ایک فوری جو کیفیت ہوتی ہے، یہ وہ ہے جب سنبھل جاتے ہیں وہ نبی، پھر وہ ڈرتے نہیں، کسی سے نہیں ڈرتے اللہ کے علاوہ۔ ایک فوری کیفیت ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کھانا نہیں کھایا، اچانک جو ایک وقتی کیفیت طاری ہوئی وہ ڈر کی، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں سے ڈرتے؟ ان سے بڑھ کر اللہ پر توکل کرنے والا، اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون تھا؟ تو ہم فرشتوں نے کہا آپ ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک جاننے والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم بشارت دیتے ہو مجھے اس پر یہ کہ چھو چکا ہے مجھے بڑھاپا، فبم تبشرون، فبما اصل میں فبما ہے، فا کا مطلب پس، با کا مطلب ساتھ، میم زبر ما، اصل میں میم الف ما ہے، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، نہیں بھی ہوتا ہے، کیا بھی ہوتا ہے۔
تین معنی ہوتے ہیں ماں کے. ماں نافیہ ہوتا ہے کبھی، کبھی ماں نہیں کے معنی میں، کبھی ماں موصولہ ہوتا ہے جو کے معنی میں، کبھی ماں استفہامیہ ہوتا ہے کیا کے معنی میں. تو یہ ماں استفہامیہ ہے، الف گرا ہوا ہے. بس ساتھ کس چیز کے؟ تبشرون، تم بشارت دیتے ہو. حضرت ابراہیم کہنے لگے تم مجھے اولاد کی بشارت دے رہے ہو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تم مجھے کیا بشارت دیتے ہو؟ بوڑھے کے ہاں اولاد کیسے ہوتی ہے، کیسے ہو سکتی ہے؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں حق کے ساتھ. فلا تکن من القانطین، بس نہ آپ ہوں مایوس ہونے والوں میں سے. فرشتوں نے کہا ہم آپ کو حق کی بشارت دے رہے ہیں، آپ مایوس نہ ہوں. قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اور نہیں نا امید ہوتا اپنے رب کی رحمت سے مگر گمراہ لوگ. حضرت ابراہیم فوراً سنبھل گئے، کہنے لگے گمراہ کون ہو رہا ہے؟ مایوس کون ہو رہا ہے؟ مایوس تو صرف گمراہ ہوتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ فرمایا یہ جو میں ڈرا ہوں، یہ میرا ڈر بھی یہ کوئی ایک مستقل ڈر نہیں ہے، یہ ایک وقتی ایک کیفیت ہے. پھر جب فرشتوں نے بشارت دی لڑکے کی، حضرت ابراہیم وہی اسی وقتی کیفیت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو بوڑھا ہوں، بوڑھے کے ہاں اولاد کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک وقتی کیفیت ہے. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اللہ چاہیں تو اللہ بڑھاپے میں بھی اولاد دیتے. اللہ تو محتاج نہیں ہے ہمارے اصولوں کے کہ جوان کے ہاں اولاد ہوتی ہے، بوڑھے کے ہاں نہیں ہوتی، بیوی بانجھ ہو تو اولاد نہیں ہوتی. اللہ تو ان اصولوں کے محتاج نہیں ہے. اور اس کا حضرت ابراہیم سے بڑھ کر کس کو پتہ تھا؟ یہ ایک وقتی کیفیت ہے، یہ خوف کی بھی، اور یہ اولاد کیسے ہوگی یہ بھی. حضرت ابراہیم کی یہ کیفیت ہو یا حضرت زکریا کی ہو، وہ بھی یہی کیفیت ہے. تو جب فرشتوں نے کہا کہ آپ مایوس کیوں ہو رہے ہیں، حضرت ابراہیم فوراً کہتے ہیں مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، میں کہاں سے مایوس ہو رہا ہوں. یہ تو ایک وقتی حیرت کا اظہار تھا. اللہ اتنے بڑھاپے میں اولاد دیں گے، اللہ اتنا بڑا کرم کریں گے. تو یہ ایک وقتی حیرت تھی جس کا اظہار کیا کہ بڑھاپے میں اولاد ہوگی. فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو حق کی بشارت دے رہے ہیں، واقعی اولاد ہوگی، آپ مایوس نہ ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا مایوس کون ہوتا ہے؟ مایوس تو گمراہ ہوتا ہے، میں مایوس نہیں ہو رہا. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.